القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کے مقدمۃ العلم کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم کتب ستہ میں سے تیسری عظیم الشان کتاب سنن ابی داؤد کی تعارف، خصوصیات اور امتیازات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق، سب سے پہلے ہم اس کتاب کے مصنف کے بارے میں، اس کتاب کے جامع کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ تو صاحب سنن ابی داؤد کا نام سلیمان تھا، اور ان کی کنیت ابو داؤد تھی۔ ان کے والد ماجد کا نام اشعث تھا، دادا کا نام اسحاق تھا۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر ابن شداد ابن عمرو بن عمران الازدی السجستانی، سن 202 ہجری میں یہ سیستان کے اندر پیدا ہوئے، جو سندھ اور ہرات کے درمیان قندھار سے متصل ایک ملک تھا۔ تو سجستان کے تعلق سے آپ کو سجستانی کہا جاتا ہے، اور قبیلہ ازد کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو ازدی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے طلب حدیث کے لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا تھا، جس میں جو مشہور ممالک ہیں بصرہ ہے، بغداد، مصر، شام، حجاز، عراق، خراسان اور جزیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ اور آپ نے اس زمانے کے تمام مشاہیر اساتذہ اور شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ کے شیوخ کی تعداد تقریباً 300 بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حدیث کے ساتھ آپ کو فقہ پر بھی عبور حاصل تھا، اور جس طرح حدیث فقہ کے زبردست امام تھے، ٹھیک اسی طرح آپ زہد اور تقوی اور صلاح اور احتیاط میں بھی نہایت بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کا جو حلقہ درس تھا اس زمانے کے اندر بہت وسیع تھا، اور درس میں کبھی کبھی ہزاروں طلباء کا مجمع ہو جاتا تھا۔ آپ کے بہت سارے تلامذہ ہیں، جس میں جو مشہور ہیں وہ امام ترمذی ہیں اور امام نسائی بھی ہیں۔ آپ کے اساتذہ بے شمار ہیں، جن میں مشہور حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے مشہور استاد ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد کے فقہی مسلک میں بھی اختلاف ہے، جس طرح امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے فقہی مسلک میں اختلاف تھا۔ چنانچہ بعض علماء نے آپ کو شافعی قرار دیا ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء نے آپ کو حنفی بتلایا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ آپ مسلکاً حنبلی تھے۔ آپ کی تصنیفات میں سب سے جو مشہور اور معروف کتاب ہے وہ سنن ابی داؤد ہے، جس کو حضرت امام نے تقریباً 5 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے 4800 حدیثوں کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امام نے 600 مراسیل بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور
بقول علامہ خطابی شارح سنن ابی داؤد، ایسی عمدہ کتاب علم دین میں کوئی تصنیف نہیں ہوئی۔ علماء کے تمام فرقوں اور فقہا کے تمام طبقوں میں باوجود اختلاف مذاہب کے یہ کتاب حکم مانی جاتی ہے، اور کتب ستہ میں صحت کے لحاظ سے ہر امام کی سنن کو تیسرے درجے میں رکھا جاتا ہے، اور تقریباً تمام مدارس عربیہ میں یہ حدیث کی بے نظیر کتاب داخل درس ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے 16 شوال سن 275 ہجری بروز جمعہ بصرہ میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی، اور وہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ تو یہ تھا صاحب کتاب کا مختصراً تعارف۔ اب ہم کتاب کے نام کو جان لیتے ہیں۔ تو عام طور پر اس کتاب کو سنن ابی داؤد سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ امام ابو داؤد نے اپنے اس خط میں جو آپ نے اہل مکہ کے نام لکھا تھا، اپنی جو سنن کا نام تحریر کیا تھا، وہ تھا کتاب السنن۔ اسی طرح جتنے لوگوں نے اس کتاب کو حضرت امام سے روایت کیا ہے، یا جن مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ان تمام نے اس کو کتاب السنن ہی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے غالب گمانی ہے کہ اس کتاب کا جو اصلی نام ہے وہ کتاب السنن ہی ہے۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ امام ابو داؤد سے پہلے جو کتب حدیث وجود میں آئیں، یعنی جوامع کہہ لیجئے، مسانید کہہ لیجئے، مصنفات کہہ لیجئے، ان میں احکام کے ساتھ ساتھ فضائل، قصص، مواعظ اور آداب وغیرہ کی احادیث بھی ہوتی تھی۔ امام نے جب ان حدیث کی کتابوں کو دیکھا تو آپ نے چاہا کہ وہ ایک ایسی کتاب تصنیف کریں جو سنن اور احکام کے ساتھ خاص ہو، اور اس میں ابواب فقہیہ کا زیادہ سے زیادہ احاطہ کر لیا جائے۔ جو احادیث اس کتاب کے اندر ذکر کی جائیں وہ مرفوع ہوں، قابل احتجاج ہوں، عام اس بات سے کہ وہ اصطلاحی اعتبار سے صحیح ہوں یا حسن ہوں یا ایسی ضعیف ہوں جو قابل تحمل ہوں، جن کے ترک پر ائمہ حدیث متفق نہ ہوں۔ اور آپ کے سامنے یہ بات واضح رہے کہ ابواب الآداب بھی احکام ہی سے متعلق ہیں، اس لیے حضرت امام نے آداب کی حدیثیں بھی اپنی سنن کے اندر جمع کی ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ سنن ابو داؤد کی کتاب الادب انتہائی جامع اور مبسوط ہے۔ اب ہم اس کتاب کے منہج اور کچھ خصوصیات کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کی تالیف کے بعد ایک خط اہل مکہ کے نام لکھا تھا، جس میں انہوں نے مفصلاً اپنے اس کتاب کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی تھی۔ اپنے اس خط کے اندر حضرت امام نے اپنی کتاب کے نہج اور تالیف کو کافی حد تک واضح کر دیا تھا۔ اس خط کو اگر سنن ابی داؤد کا مقدمہ کہا جائے تو بے جانی ہوگا، اور اس خط کے مندرجات نیز علماء اور محدثین کے سنن ابو داؤد کے مطالعہ اور ممارست کے نتیجے میں جو کچھ خصوصیات سامنے آتی ہیں وہ چند ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی خصوصیت جو اس کتاب کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام نے صرف احادیث صحیحہ کے اخراج کا التزام نہیں کیا ہے، بلکہ خود ان کی تصریح کے مطابق اس سنن کے اندر، اس کتاب کے اندر صحیح، حسن لذاتہ، اسی طرح حسن لغیرہ، ضعیف، بہت ضعیف اور منکر، ہر طرح کی احادیث اور روایات موجود ہیں۔
دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث 2 صحیح سندوں سے مروی ہو، جن میں سے ایک سند کا کوئی راوی قدیم الاسناد ہو، یعنی اس کی سند علو کے وصف کی حامل ہو، تو حضرت امام علو کی خواہش میں قدیم الاسناد کی حدیث تخریج فرما لیتے ہیں اور اس سے احفظ کی روایت ذکر نہیں کرتے ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ جب صحیحین کو پڑھیں گے، بخاری مسلم کو، تو آپ پائیں گے کہ شیخین بھی ایسا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت امام حازمی کے بیان میں ہے، جبکہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ صرف علو کے خاطر ضعیف کے طریق کو پسند نہیں کرتے، جبکہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ صرف علو کی خاطر ضعیف کی طریق کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ دیگر اصحاب سنن مثلا حضرت امام نسائی کی طرح امام ابو داود بھی ان راویوں کی حدیثیں لے لیتے ہیں جن کے ترک پر ائمہ متفق نہ ہوں۔ چنانچہ ایسے روات کی حدیثیں جب آپ ابو داود کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو پائیں گے کہ اس کتاب میں ایسی احادیث موجود ہیں جن کے متعلق بعض ناقدین متروک یا ترکہ فلان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کسی منکر یا بہت ہی ضعیف حدیث کی تخریج اسی وقت کرتے ہیں جبکہ باب میں اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ ملے یا اس میں کوئی خاص فائدہ مذکور ہو، اور جب کبھی ایسی حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذوق کو بیان بھی فرما دیتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام نے اپنی اس تصنیف کا مدار احادیث احکام کو بنایا ہے اور جہاں تک ہو سکا زیادہ سے زیادہ احکام سے متعلق احادیث جمع کی ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب احادیث احکام پر حاوی کتاب ہے۔ مستدلات فقہیہ کو جاننے کے لیے اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کسی کتاب کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے۔ حضرت امام نے فرمایا، میرے علم میں قرآن کے بعد کسی کتاب کا سیکھنا لوگوں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس کتاب کا، اور کوئی شخص اللہ کی کتاب کے بعد میرے اس کتاب کو لکھ لے اور پھر کچھ نہ لکھے تو اس کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ چھٹی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اگر ایک باب یا مضمون سے متعلق ان کے پاس حدیثوں کی تعداد زیادہ ہو تب بھی باب میں 1 یا 2 حدیث لانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور تمام احادیث کو پیش کر کے طلبہ کو اور ناظرین کو تھکن اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرتے ہیں۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک مضمون کی چند حدیثیں حضرت امام اس کتاب کے اندر سنن کے اندر پیش کرتے ہیں تو تکرار سے گریز کرتے ہوئے اس کا خیال کرتے ہیں کہ ہر متن میں کوئی نیا فائدہ یا سابقہ حدیث سے مستنبط حکم کے لیے کوئی اہم معید اس حدیث کے اندر پائی جاتی ہو۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام بسا اوقات ایک حدیث نفس الامر میں طویل ہوتی ہے اور حکم فقہی سے متعلق صرف اس کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے اور بقیہ قصہ اور واقعے پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس وقت اختصار کی غرض سے اس ٹکڑے کے نقل پر اکتفا کرتے ہیں جو باب سے متعلق ہو تاکہ مطالعہ کرنے والے پر محل استدلال اور موقع فقہ مشتبہ اور پیچیدہ نہ ہو جائے۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ جتنی احادیث سنن میں امام نے ذکر فرمائی ہے بیشتر مشہور حدیثیں ہیں، اور مشہور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کے مابین ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ مختلف مکاتب فقہ اور ارباب فتویٰ کے درمیان اس حدیث کا چلن ہے۔ رہا سب عباس کے نزدیک
اگرچہ نفس الامر میں وہ حدیث خبر واحد اور خبر غریب ہی کیوں نہ ہو۔ 10ویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ حدیث کی سند میں حضرت امام نے اتصال کا اہتمام فرمایا ہے، لیکن جب کبھی باب میں انہیں ایسی حدیث نہیں ملتی جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق متصل کہی جائے تو حضرت امام مرسل اور مدلس کا بھی اخراج کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ جب کتاب پڑھیں گے تو اس میں ایک سند آتی ہے الحسن البصری عن جابر، ایک حدیث کی سند ہے، اور کہیں کہیں آئے گا الحسن البصری عن ابی ہریرہ، یہ 2 طریق ہیں سند کا، اور یہ اس کے اندر تدلیس ہے اور ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کو ہم آگے چل کے سمجھیں گے۔ تو ایسی سند والی حدیثوں کا بھی خراج کر لیتے ہیں۔ تو یہ موٹے طور پر اس کتاب کی 10 خصوصیات ہیں، اور انہی 10 خصوصیات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور یہ ایسی خصوصیات ہیں جو ہر امام کے اس کتاب کو سنن اور حدیث کی دیگر کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ آخر میں ہم اس کتاب کی اندر جو مذکور احادیث ہیں ان کی تعداد کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو خود حضرت امام کی صراحت کے مطابق جو سنن کے اندر انہوں نے حدیث کا اخراج کیا ہے اس کی تعداد تقریباً 4800 احادیث ہیں، اور جیسا کہ ہم نے سابق کے اندر بتایا کہ حضرت امام نے الگ سے مرسل احادیث کا جو مجموعہ تیار کیا ہے وہ بھی در حقیقت اس کتاب ہی کا حصہ ہے، اور جو مراسیل ہیں اس کی تعداد 600 ہے، اور یہ کتاب المراسیل جو ہمارا ہندوستانی نسخہ ہے اس کے آخر میں ملحق ہے۔ کتاب السنن یا سنن ابی داؤد کا جو نسخہ محمد محی الدین عبدالحمید کی تحقیق سے طبع ہوا ہے اس کی ترقیم کے مطابق اس کتاب کے اندر جو کل کتب ہیں اس کی تعداد 35 ہے، جن میں سے 3 کتب میں ذیلی ابواب نہیں لگائے گئے ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو ابواب ذکر کیے گئے ہیں ان کی تعداد 1871 ہے، اور اس نسخے کے مطابق جو کل احادیث ہیں ان کی تعداد 5274 احادیث ہیں، اور یہ جو تعداد ہے یہ امام ابو داؤد کی ذکر کردہ تعداد سے کچھ زائد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام نے جو 4800 احادیث کی تعداد بتلائی ہے وہ مقررات کے حذف کے ساتھ ہے، اور اس نسخے میں یعنی عبدالحمید والے نسخے کے اندر محمد محی الدین عبدالحمید کی جو تحقیق سے نسخہ طبع ہوا ہے اس کے اندر مقررات پر مستقل نمبر مقررات کو مستقل نمبر دیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنے اس بیان میں جس کو ان سے ابو طاہر سلفی نے اپنی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ فَكَتَبْتُ 4000 حدیث فَإِذَا مَدَارُ 4000 عَلَى 4 احادیث، یعنی میرے سنن کے اندر 4000 احادیث ہیں جن میں سے 4 حدیثیں دین کی بنیاد ہیں، اور جو باتوفیق بندہ ان 4 حدیثوں پر عمل کرے اس کے لیے ان 4000 حدیثوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جو 4 حدیث ہیں ان میں سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تیسری حدیث ہے لا یکون رجل مؤمنا حتی یرضى لأخیہ ما یرضاه لنفسہ، اور چوتھی اور آخری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین۔ یہ 4 حدیثیں ہیں، جو ان پر عمل کر لے وہ اس کے لیے امام کے سنن کے اندر ذکر کردہ تمام حدیث پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اس کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ اس کتاب کے اندر ایک چیز آپ اور نوٹ کریں گے، اور وہ ہے امام ابو داؤد کا سکوت، اور علماء محدثین نے
اس تعلق سے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، یہاں ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنے رسالے کے اندر جو باتیں لکھی اپنے کتاب کے تعلق سے، وہ کچھ یوں تھی کہ ذکرت فی کتاب الصحیح وما یشبہہ وما یقاربہ وما کان فی کتاب من حدیث فیہ وہن شدید فقد بینتہ ومنہ ما لا یصح سندہ وما لم اذکر فیہ شیئا فہو صالح وبعضها اصح من بعض۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس کتاب کے اندر صحیح حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اور ان حدیثوں کا ذکر کیا ہے جو صحیح سے قریب تر ہیں، جو صحیح سے مشابہ ہیں، اور جس حدیث کی سند کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے یا بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، میں نے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کی سند صحیح نہیں ہے، اور جس حدیث کو میں ذکر کروں اور ذکر کرنے کے بعد اس کے متعلق کچھ نہ کہوں، سکوت اختیار کروں، تو وہ حدیث صالح ہے، احتجاج کے قابل ہے، صحیح ہے، اور اس کے اندر بھی مراتب ہے، بعض صحیح ہے، بعض اصح ہے۔ جب اس عبارت کے اندر آپ غور کریں گے تو اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جس حدیث میں بہت سخت قسم کی کمزوری ہوتی ہے، اس کو حضرت امام کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اور جن احادیث پر خاموشی اختیار فرماتے ہیں وہ ان کے نزدیک حجت بننے کے لائق ہیں، عام اس بات سے کہ وہ صحیح ہوں یا حسن لذاتی ہوں یا حسن لغیری ہوں یا ایسی ضعیف ہوں جن کا ضعف گوارا کیا جا سکتا ہو۔ لیکن حقیقت اور واقع یہ ہے کہ امام ابو داؤد کی مسکوت عنہ حدیث میں ایسی بہت سی حدیث ملتی ہیں جن کا ضعف شدید ہوتا ہے، اس لیے ان کے قول فہو صالح کی مراد کے سلسلے میں علماء کے بیان مختلف ہو گئے۔ چنانچہ حافظ نے صلاح رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جس حدیث پر حضرت امام ابو داؤد سکوت برتیں، اگر وہ صحیحین میں سے کسی میں ہو تو بے شک وہ صحیح ہے، بصورت دیگر اگر ناقدین میں سے کسی نے اس کے درجے کی صراحت کی ہو تو اس صراحت کے مطابق اس حدیث کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ورنہ وہ مسکوت عنہ حدیث کم از کم اس بات محمول ہوگی کہ وہ حسن کے درجے کی ہے، کیونکہ حضرت امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صالح کے لفظ استعمال کیا ہے، اور صالح کا مطلب ہوتا ہے صالح للاحتجاج، یعنی جو استدلال کرنے کے لائق ہو، اور جو حدیث استدلال کے قابل ہوتی ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہیں۔ احتیاطاً ایسے حدیث کو صحیح نہ کر کے حسن پر محمول کرنا بہتر ہے۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ناقدین کو مسکوت عنہ حدیث میں بہت ہی ضعیف حدیثیں بھی ملی ہیں جو استدلال کے قابل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے حافظ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النکت علی کتاب ابن صلاح میں اس مسئلے پر انتہائی بصیرت افروز گفتگو فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ انہوں نے محمد ابن اسحاق، اسی طرح یزید ابن ابی زیاد، مجالد بن سعید وغیرہ ان رجال سے حدیث تخریج کرتے ہیں جن کو امام مسلم متابعات میں یا اصول میں بطور استدلال انتخاب کر کے لیتے ہیں۔ گویا یہ وہ لوگ ہیں جو جرح کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد کی کتاب درجہ صحت سے فروتر ہے، اور ان کے قول ما کان فیہ وہن شدید بینتہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس حدیث میں ایسا ضعف ہو جو معمولی درجے کا ہو تو اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضرت امام اس پر سکوت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ حدیث جس پر حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ خاموشی اختیار کریں وہ اصطلاحی حسن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی مسکوت عنہ حدیث کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ حدیثیں ہیں جو صحیحین میں ہیں یا صحت کی شرائط ان میں پائی جاتی ہیں،
دوسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جو حسن لذاتی قبیل سے ہیں، جیسے محمد بن اسحاق وغیرہ کی حدیثیں ہیں، اور تیسری قسم کی وہ حدیثیں ہیں جو حسن لغیری قبیل سے ہیں، یعنی اصلاً تو ضعیف ہیں مگر تعدد طرق یا فتاوی صحابہ یا اور کسی معید کی وجہ سے وہ حسن کے درجے پر پہنچ گئی ہیں، اور امام ابو داؤد کی اس سنن کے اندر اکثر حدیثیں انہی دونوں قسموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ چوتھی وہ حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں لیکن ایسے راوی کے طریق سے مروی ہیں جس کے ترک پر ائمہ متفق نہیں ہیں۔ یہ ساری قسمیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک قابل استدلال ہیں۔ خاص طور سے جو چوتھی قسم ہے، چوتھی قسم کے سلسلے میں امام ابو داؤد سے ابن مندہ نے اپنی سند کے ساتھ اس صراحت نقل کی ہے کہ جب وہ باب میں ضعیف حدیث کے علاوہ نہیں پاتے تو ضعیف حدیث کا ہی خراج کر لیتے ہیں، اور ضعیف حدیث ان کے نزدیک علماء کے قیاس سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی بات حافظ بن عبد البر نے بھی امام ابو داؤد کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ یہاں سے ان لوگوں کے طریقے کی کمزوری ظاہر ہو گئی جو آنکھ بند کر کے ابو داؤد کی ہر مذکور عنہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت امام ابو داؤد ایسے ضعفاء کی حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں جو علماء کے نزدیک ضعیف اور ناقابل احتجاج سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن لہیہ ہیں، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہے، موسیٰ ابن مروان ہیں، سلمہ بن فضل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ایک محقق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حدیثوں پر امام ابو داؤد کے سکوت کو صحیح مان لے اور ان سے استدلال کرنے میں ان کی موافقت کرے، بلکہ محقق کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس طرح کی مذکور عنہ حدیث کے لیے آیا کوئی متابع یا شاہد یا عاضد موجود ہے یا وہ حدیث محض غریب ہے۔ اگر وہ حدیث غریب محض ہو تو اس حدیث کے سلسلے میں توقف برتا جائے گا، خاص طور سے جب کہ وہ ایسے راوی کی روایت کے خلاف ہو جو اس سے زیادہ ثقہ ہے، کیونکہ اس وقت اس کا درجہ گھٹ کر منکر کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ کبھی تو امام ابو داؤد مذکورہ بالا روات سے بھی گئے گزرے رجال کی حدیثوں پر بھی سکوت اختیار کرتے ہیں جو بالاتفاق ضعیف ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ پڑھیں گے۔ ایک راوی ہے حارث ابن وجیح، عثمان ابن واقد عمری، سلیمان ابن ارقم وغیرہ وغیرہ، یہ سب متروک راوی ہیں۔ اسی طرح وہ حدیثیں بھی ہیں جن کی سند میں انقطاع ہے یا کسی مدلس کا عنعنہ ہے اور اس مدلس نے سماع کی صراحت نہیں کی ہے، یا جن کی سند میں کوئی راوی ہے اور اس راوی کو مبہم چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ حدیثیں بھی محدثین کی نزدیک ضعیف ہے، اور اس طرح کی حدیثوں پر بھی حضرت امام نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت امام کا مطلق سکوت حدیث کے حسن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ پوری تفصیلی گفتگو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سنن ابو داؤد کے اندر اس طرح کی اس درجے کی ضعیف حدیثیں موجود ہیں تو حضرت امام کو چاہیے تھا کہ اس کی صراحت کرتے، وضاحت کرتے۔ اس طرح کی حدیثوں پر سکوت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ حضرت امام یہ سکوت کبھی اس بنا پر فرماتے ہیں کہ امام اسی کتاب میں اس سے پہلے کہیں اس راوی کے حال کو بیان کر چکے ہوتے ہیں، چنانچہ دوبارہ اس کے حال کو ذکر کرنا حضرت امام ضروری نہیں سمجھتے ہیں، یا کوئی مخصوص ترجمہ اسناد ہوتا ہے جو پہلے آ چکا ہوتا ہے اور اس میں کوئی علت ہوتی ہے جس کو حضرت امام پہلے واضح کر چکے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بار بار اس علت کو بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ طول کا سبب ہوگا۔ اور کبھی یہ سکوت بربنائے ظہول ہوتا ہے، اور کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ راوی کا بودا پن، راوی کا ضعف اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس کی روایت کے ترک پر علماء کا اتفاق ہے، چنانچہ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے
حضرت امام کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اور کبھی اس طرح کی انتہائی کمزور روایت پر امام کا سکوت سنن کے مختلف روایت کے اختلافی روایت کا نتیجہ ہوتا ہے۔